الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر کہ زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگ اور دوستوں، ساری کائنات کو چلانے والا، اپنی کنٹرول میں رکھنے والا اور اپنی قدرت کاملہ سے چلانے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہر اچھا اور برا جو بھی اس دھرتی پہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. زمین اور آسمان کا مالک، بنانے والا، خالق، قادر مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی رب کریم نے، اسی رب کعبہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے نام پیغام پہنچایا کہ تری میں، خشکی میں،
زمین میں آسمان کی بلندیوں میں میں اچھا کرتا ہوں تمہاری اچھائی پر اور میں پورا کرتا ہوں تمہارے پورے اعمال پر. سارے فیصلے میں اتارنے والا اور میں اتارتا ہوں تمہارے اعمال دیکھ کر. تیرے عمل اچھے ہیں, تیرے کردار اچھا ہے, تیرے اخلاق اچھے ہیں, تیرا رہن سہن اچھا ہے, تیرا دل دنیا کی گندگیوں سے پاک ہے, تیری نظریں بد نظری سے پاک ہے, تو پاک دامن ہے, تیری نیت اور اندر کی نیتیاں تیری اچھی ہے, تو میں زمین اور آسمان کے اندر میں اچھے فیصلے کرتا ہوں. جہاں تیری نیت میں بگاڑ آیا, تیری نیت میں فتور آیا, تیرے اندر میں بگاڑ آیا, تیری نظروں میں بدنظری آئی, تیری کمائی میں حرام آیا, تیری زندگی دنیا والوں کے طور و طریق پہ آئی, تو نے میرا در چھوڑا, میرا سجدہ چھوڑا, میرے سامنے دعائیں کرنا تو نے چھوڑ دیا, تو زمین اور آسمان میں برے فیصلے کرنے والا بھی میں ہوں. یہ ساری تقدیر کا فیصلہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے قبضے میں رکھا ہے. قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تری کے اندر میں, خشکی کے اندر میں, زمین کے اندر میں, آسمان کی بلندیوں میں, سمندروں کے اندر میں, سارے فساد کی جڑ, ساری برائیوں کی جڑ اللہ قرآن میں کہہ رہا بما کسبت ایدی الناس. اے میرے بندے, تیری بدعمالی کا نتیجہ, تیری بدنیتی کا نتیجہ, تیری بدنیت کا نتیجہ, تیرے بدبورے اعمال کا نتیجہ, جیسا تو دھرتی پہ رہے گا زمین و آسمان پر ایسے فیصلے آئیں گے. عمر بن خطاب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے, اللہ نے خلیفہ ثانی بنایا, سارے لوگوں کو اللہ نے نمازی بنایا. عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہیں, ایمان والے سارے نمازی ہیں, آنکھیں کے اندر میں پاک دامنی ہے, نیت صاف ہے. اے میرے بندے, کیا میں نے کر دکھایا؟ ایک گھاٹ کے اوپر میں شیر اور بکری پانی پی رہے, لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا. لوگ اچھے تھے نا, نیت بھی اچھی تھی نا, نظریں میں پاک دامنی تھی, کمائیوں میں حلال طریقہ تھا, لوگ نمازی تھے. کیا اللہ رب العزت نے ماحول بنایا, ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پی رہی ہے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا, کسی دنیا میں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, گل ماری کرنے والوں کی گل ماریوں سے کچھ نہیں ہوتا, دنگا بازی کرنے والوں کے دنگوں سے کچھ نہیں ہوتا, بے نیتی کرنے والوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. سارے کے سارے فیصلے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او میرے بندے, قرآن اٹھا کر دیکھ لے, میں نے قرآن میں بتا دیا, اگر تو دنیا میں سکون پانا چاہتا ہے, اللہ کی نصرت لینا چاہتا ہے, رحمتیں اتارنا چاہتا ہے, اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے,
بٹھانا چاہتا ہے. انصاف کرنے والا بادشاہ اگر تجھے تخت شاہی پر منظور ہے اور میرے بندے اپنے اعمال درست کر لے, نیتوں کو صحیح کر لے, اپنے آپ کو تو پاک دامن بنا لے. بما کسبت ایدی الناس, جیسا تو رہے گا ایسے اللہ دنیا کے اندر میں فیصلے فرمائے. آج ہماری زندگیاں الٹی ہو گئی. دنیا والوں پہ یقین کر رہے تھے یہ آئے گا تو اچھے دن آئیں گے, اس کو بٹھائیں گے تو اچھا ہوگا. اچھا کون ہے دکھانے سے پتہ نہیں چلتا, وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں یا کوئی کام کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے برا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, قرآن میں ہے, کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں, کوئی کام ہمیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ہمیں کیسے چلنا, دل اور دماغ سے چلنا, اور اپنا دل اگر ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا, ہم نے اپنے اعمال درست کر لیے, مسجدوں کا ماحول بنایا, اپنے آپ کو پاک دامن بنایا, شادی بیاہ میں نبی کی سنتوں کو لا ڈالا, موت میت میں بیٹیوں کی رخصتی میں نبی کی سنتوں کو جاری کر دیا, ہمارا ہر قدم نبی کے سنت پہ آ گیا, دعا مانگنے کا مزاج بن گیا, قرآن کھول کر دیکھنے کا مزاج بن گیا, نماز کے اندر میں سے دنیا نکل کر خشوع اور خضوع آ گیا. تخت شاہی پر فرعون بھی بیٹھے گا, ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہہ رہا ہے تو اچھا بن جا, اللہ ہر دشمن کا بھی دل نرم کر دے گا. تو اچھا بن جا, اللہ تیرے لیے اچھائی کا فیصلہ زمین کے اوپر میں اتارے گا. ہمیں سدھرنا نہیں, ہمیں بدلنا نہیں, ہمیں حرام چھوڑنا نہیں, سود اور ریاض کا دھندا ہمیں چھوڑنا نہیں, پاک دامن بننا نہیں, اذان کی عظمت کرنی نہیں, نماز کی پابندی کرنی نہیں. کام فرعون اور شیطان والے کر رہے ہو اور حکومت کی کرسی پر عمر بن خطاب تلاش کرتے ہو, یہ ہماری کمزوری ہے, یہ ہماری بدنصیبی ہے. دیندار بن جاؤ, نیک بن جاؤ, نیک عمل کرنے والے بن جاؤ, حرام چھوڑو, سود چھوڑو, لون کا کاروبار کرنا چھوڑ دو, گھروں میں نبی کی سنتیں زندہ کرو, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. اذان ہو جائے, سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر لو. کیسے بھی میرا بھائی دنیا میں آئے گا, اللہ دلوں میں چین و سکون عطا فرمائے گا, اللہ دنیا میں رحمتوں کی بارش اتارے گا, اور اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ تب ہوگا جب ہم خود سدھر کر اللہ کو دکھائیں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں بدلاؤ آ گیا. سب سے بڑا ہتھیار جو اللہ نے ہمیں دیا دعا کا, الدعاء مخ العبادہ. میرے نبی نے فرمایا کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے. اس کو تو کرنے والا بن جا, تجھے نماز میں مزہ آئے گا, تجھے بازار میں مزہ آئے گا,
تجھے اپنے گھر میں مزہ آئے گا. ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے, جمعہ تو جمعہ خالی بندہ دعا کرتا ہے, پورے ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے دعا مانگنے کی توفیق نہیں. اچھا مانگتے نہیں آتا, اللہ سے کیا مانگے, کیسے مانگے وہ نہیں آتا. قربان جاؤ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے نبی نے اپنی امت کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا, سلیقہ بتایا, اللہ سے باتیں کرنے کا انداز بتایا. اگر تجھے اللہ سے باتیں کرنی ہے, اللہ سے دعا مانگنا ہے, اپنی دعائیں قبول کروانا ہے, اور میرے امتی سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کر, الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تو اللہ کی ثنا بیان کر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کی ثنا بیان کر. پھر میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد میرے اوپر میں درود شریف پڑھ لیا کر, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے اپنی زبان میں مانگ لے, کب کتنا کس کو دینا ہے, اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے. سستی میں دعا مانگنا, بہت سارے لوگ سستی میں مانگتے ہیں. بعض ایسی دعا مانگتے ہیں جیسے پوجا کر رہے ہیں, پوجا کر رہے ہیں. یہاں بیچارے امام صاحب کوئی صاحب دعا کرا رہا ہے, اور یہ دعا کے اندر میں کہاں سے کھجا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں عادت بن گئی آمین آمین کہنے. جہاں آمین کہنا ہے وہاں آمین کہو, جہاں بے شک کہنا ہے وہاں بے شک کہو. میں یہاں پڑھانے نہیں بیٹھا, اس سے پہلے ایک جگہ کے اوپر میں دعا میں بیٹھا تھا, ایک بوڑھے میاں قریب میں بیٹھے تھے, وہ سب بے شک کہتے تھے, تو یہ بوڑھے میاں بھی شین بڑی نکالتے تھے, ش کرتے تھے. میں دعا کے بعد اس بوڑھے میاں سے کہا, اللہ کے بندے آپ دعا کے اندر میں کیا کیا کہتے ہو امام صاحب جب دعا کراتے ہیں تو آمین لیتا ہوں, کہا اور کچھ, یہ سب ش کرتے ہیں, یہ دوشی بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں میں دوشی بولتا ہوں. پتہ نہیں, جہاں آمین کہنا ہو وہاں آمین, جہاں بے شک کہنا ہو وہاں بے شک. عربی میں دعا ہو رہی ہے, ہر جملے پہ آمین کہو. دعا مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا, بخاری شریف میں ہے کہ اپنے ہاتھ ایسے اٹھاؤ, دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑی سی خلا جگہ رکھو, اور بالکل سینے کی سیٹ کے اندر میں رکھو, نظریں ہتھیلی پہ رکھو, ایسی طرح دعا مانگو گویا کہ تو اپنی ہتھیلی سے کچھ مانگ رہا ہے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ. بیٹی جب یہاں پڑھانے آیا تو میرے کی عادت بنی نہیں تھی دعا مانگنے کا طریقہ, جیسے یوں بھی مانگتا تھا اور یوں بھی مانگتا تھا. ہمارے مسجد کے ذمہ دار حاجی صاحب نے ذرا میری غلطی نکالی, اور غلطی نکالنے والے کو الحمدللہ دل سے دعا نکلتی ہے, اللہ اس کا بھلا ہو, میری غلطی ہے کہ نہیں. میں اسے دعا مانگتا تھا, اسے بھی مانگتا تھا, اسے بھی کیا تھا. میں نے بخاری شریف اٹھائی گھر جا کے, برابر اس کا مطالعہ کیا, دعا مخ العبادہ, حاشیہ دیکھا, عبارت دیکھی, پہلے ستون دیکھا, پوری 22 اس کی دیکھ ڈالی, الحمدللہ
ثم الحمدللہ، میرے نبی کے سنت طریقہ مجھے ملا، دعا ایسے مانگ، اپنی ہتھیلیوں کو کھول، دونوں ہتھیلی ہاتھ کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ کر اور سینے کے سیدھ میں رکھا کر نظر ہتھیلی کے جما لیا کر اور اس انداز میں دعا کر کہ گویا تو اپنی ہتھیلی سے کچھ مانگ رہا ہے، پھر دیکھ اللہ تیری آمین یہ آسمان کو چیرتی ہوئی عرش معظم کو جا کر ٹکرائے گی اور اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ، آج ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ دنیا کے اندر میں حالات ہے، پریشانیاں ہیں، ایک طرف تدبیریں ہو رہی ہے، ایک طرف تقدیر کا سوال ہے۔ اے ایمان والو، اگر تقدیر بدلوانا بھی چاہتے ہو تو دعا ایسی کرو، اللہ تیری دعا سن کر تقدیر کو بھی بدل دیا کرتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا انداز اپنی زندگی میں لاؤ۔ نبی کے زمانے میں بھی ایسا دور آیا ہے، جیسے آج اذانوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے، آج اسلام کے قانون پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے، آج دنیا میں مسلمان کو ٹوپی پہنتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، ایسا ماحول نبی کے زمانے میں بھی آیا ہے۔ اذان نہیں کر سکتے تھے، قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمان کھلے عام دین کی دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ میرے نبی نے کیا عمل کیا؟ کتابوں کے اندر میں لکھا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، رب کریم سے کہنے لگے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الہشام۔ اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں محمد دعا کر رہا ہوں، اسلام کو جو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے یا عمر بن ہشام ابو جہل کو تو مسلمان بنا دے۔ بڑے طاقتور تھے نا، امیر تھے نا، سردار تھے نا، کمیٹی کے ممبر تھے نا، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ آج ہمیں اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ حالات بگڑے نظر آ رہے، وطن پہ بربادی نظر آ رہی، اسلام پہ ڈاکے ڈالے جا رہے، مسجدوں مدرسوں پہ بری نظریں ڈالے جا رہے، اسلام ختم کرنے کی تدبیریں اور کوششیں کی جا رہی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہتھیار دیا دعا کا، یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ ذرا 2 رکعت کر کے دعا مانگ لیا کر۔ میرے نبی نے دعا مانگی ہے، آسمان سے اللہ نے فیصلے اتارے ہیں، اور کیسے فیصلے، کیسے اللہ نے فیصلے۔ رب کریم نے کہہ دیا، اے میرے محبوب، ابو جہل کو مسلمان نہیں بناؤں گا، وہ تو مردہ ہے، وہ تو بدتمیز ہے، وہ بے دین ہے، وہ بدماش ہے، میں اس کو تو 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ پر جو ہے قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں ذلتی کا میں توق پہناؤں گا۔ اے میرے محبوب، میں عمر بن خطاب کو تیرے قدموں میں لاؤں گا، تیرے غلامی میں لاؤں گا، تیری دعا میں قبول کروں گا، اس کو میں جو ہے 4 مربع زمین کا میں اس کو بادشاہ بناؤں گا، اور میں اس کو تخت شاہی پر بٹھاؤں گا، اور میں عمر بن خطاب کو عجیب و غریب عزت عطا فرماؤں گا، مدینے کی اس کو موت عطا کر کے تیرے روزے میں تیرے پڑوس میں بھی اس کو سلا دوں گا۔ میرے نبی کی دعا پہ ہوا۔ خیر لمبا تھوڑا واقعہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر اللہ نے عمر بن خطاب کو ایمان دیا،
اور اسی عمر بن خطاب کو اللہ نے تخت شاہی پر بٹھایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر کہ زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ نے عمل دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہتھیار دعا کا دیا. اس کا معمول بناؤ. اللہ سے لو لگاؤ. مانگنے کا مزاج بناؤ. اس لیے میرے بھائیوں بہترین عبادت ہے. ہمیں اس کو کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے. مرتے دم تک ہمیں جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اللہ مزاج بنائے. سارے طریقے کے